ایک بوڑھا شخص روتا ہوا چیختا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ رو کر کہنے لگا یا امیر المومنین، میرا یہ نوجوان بیٹا ہے، یا امیر المومنین، اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا، نہ دن کی پرواہ کی نہ رات کی پرواہ کی، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ یا امیر المومنین، تکلیفوں کا سامنا کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے میں نے اس کو نوجوان کیا۔ آج جب یہ بدبخت نوجوان ہوا، نوجوان ہی کیا ہوا، اس کے اندر طاقت ہی کیا بھری، اس کے اندر قوت ہی کیا بھری کہ آج اس بدبخت نے لکڑ اٹھا کر مجھے بھی مارا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو بھی مارا ہے۔ بوڑھی ماں بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ چار پئی پہ لیٹی رو رہی ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس کم بخت کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ انصاف تو کریں، اس کم بخت کو، بدبخت نوجوان کو بتائیں تو صحیح ہو۔ نوجوان، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا او بدبخت نوجوان، یہ تو نے کیا کیا؟ بوڑھی ماں کو مارا، لکڑ کے ساتھ مارا، بوڑھے باپ کو مارا۔ نوجوان، تو نے میرے کریم نبی کا وہ فرمان نہیں سنا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنے بڑے والدین کی خدمت کرے اور ان سے دعا نہ لے اور لوگوں سے کہتا پھرتا رہے کہ میرے حق میں دعا کرو۔ لوگوں سے تو دعاؤں کی خیرات مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لیکن اپنے بوڑھے والدین سے دعائیں نہیں لیتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص۔ او بدبخت نوجوان، میں تجھے اپنے کریم نبی کی پیاری سی کہانی سناتا ہوں، واقعہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک شخص ہے، کہنے لگا آقا مجھے جہاد کرنے کا بڑا ہی شوق ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے کا بڑا ہی شوق ہے، دین کے لیے مر مٹنے کا بڑا ہی شوق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، جہاد کرو، اگر تم شہید ہو گئے، اللہ کے نام پہ مارے گئے، قربان ہو گئے تو تم اللہ کے نزدیک زندہ رہو گے، دنیا والوں کے سامنے تم مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، اللہ کے سامنے زندہ رہو گے، اور اللہ کے ہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہوگا، تمہیں مقام ملے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا اگر تم خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہو، جہاد میں شہید ہو جاتے ہو۔ اور ہاں اگر تم صحیح سلامت واپس لوٹ آتے ہو تو تمہارے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالا جائے گا، تم اس طرح پاک و صاف ہو جاؤ گے جس طرح ایک بچہ ماں کے شکم سے، ماں کی گود میں آتا ہے، جس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی معصوم بن جاؤ، معصوم بنا دیے جاؤ گے۔ اگر تم زندہ صحیح سلامت اللہ کی راہ میں لڑ کر جہاد کے دوران زندہ صحیح سلامت واپس لوٹ آتے ہو تو معصوم بن جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا آقا وجہ اصل میں یہ ہے، مجھے جہاد کرنے کا تو بہت بڑا شوق ہے، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، جب میں ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، تو وہ مجھے محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور میں بھی ہر وقت ان کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوں۔ اور آقا اگر میں جہاد میں چلا گیا تو پھر پیچھے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اب بتائیں میں کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا بہت اچھا، والدین کی خدمت کو زیادہ ترجیح دو، جہاد سے زیادہ والدین کی خدمت کو زیادہ ترجیح دو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کی ایک دن ایک رات کی خدمت، ایک دن ایک رات کی محبت 1 سال کی مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ 1 سال کی مسلسل دن رات کی جہاد سے افضل ہے۔ اگر تم بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہو 1 دن 1 رات، اور جو 1 دن 1 رات بوڑھے والدین سے محبت سے پیش آئے، محبت بھری نظروں سے دیکھے، ان سے ان کا حال چال پوچھے، انہیں کھانا کھلائے، تو وہ 1 سال کی مسلسل جہاد سے افضل ہے۔ اور جو شخص
ساری زندگی والدین کی خدمت کرے ان کو کتنا اجر ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدبخت بوڑھے والدین کو مارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نوجوان نے کہا یا حضرت میں قصوروار ہوں، آپ مجھے جو بھی سزا دیں گے میں قبول کروں گا، لیکن پہلے میری ایک عرضی ہے، میری فریاد سن لو، میری کہانی سن لو، میری زندگی کا واقعہ سن لو۔ امیر المومنین نے فرمایا جی بولی۔ اس نوجوان نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ جب میری عمر 9 سال کی تھی تو میرے والدین کو کیا کرنا چاہیے تھا میرے بارے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا والدین کا حق تھا جب تیری عمر 9 سال کی ہوئی تھی تو وہ تجھے مسجد میں بھیجتے، حافظ صاحب کے پاس بھیجتے، قاری صاحب کے پاس بھیجتے، تاکہ وہ تمہیں دین سکھاتا، تمہیں کلمہ پڑھاتا، دین کی باتیں سکھاتا، تمہیں حافظ بناتا، تیرا باپ تجھے عالم بناتا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس نوجوان نے کہا حضرت میرے باپ کا حال یہ ہے کہ جب میری عمر 9 سال کی ہوئی تھی تو میرے ماں باپ نے بجائے مدرسے میں بھیجنے کے مجھے اونٹوں کے ساتھ لگا دیا کہ تو اونٹ چرا۔ میں اونٹوں کے ساتھ لگ گیا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اونٹ چراتے 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 آج میری عمر 29 سال ہو گئی۔ یا امیر المومنین میرے پاس 20 سال کا تجربہ ہے کہ جب 2 اونٹ لڑ رہے ہوں تو ایک سوٹا ایک کی کمر پہ مارتا ہوں، دوسرا سوٹا دوسرے کی کمر پہ مارتا ہوں، وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ حضور میری عادت بنی ہوئی ہے کہ جب 2 اونٹ لڑ رہے ہوں میرا یہ تجربہ ہے کہ ایک سوٹا اس کو مارتا ہوں، ایک سوٹا دوسرے کو مارتا ہوں، وہ دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ حضور آج میں گھر آیا، میری ماں اور میرا باپ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، میں نے وہی سوٹا ایک اس کی کمر پہ دے مرا، ایک اس کی کمر پہ دے مرا۔ مجھے بتاؤ میرا قصور ہی کیا ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی یہ فریاد سنی۔ اس نوجوان کے بڑے باپ کو کہا بابا جی اس نوجوان کا قصور تو ہے ہی ہے، تیرے بیٹے کا قصور تو ہے ہی، اس کو تو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن سب سے بڑا قصور تیرا ہے۔ اس بڑے نے کہا یا امیر المومنین میرا کون سا قصور ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کاش کہ تو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا، اسے ماں کے ادب کا بھی پتہ ہوتا، باپ کے ادب کا بھی پتہ ہوتا، ماں کی عزت کا بھی پتہ ہوتا، باپ کی عزت کا بھی پتہ ہوتا، یہ تیری عزت کرتا، ادب کرتا، احترام کرتا۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائیں تو والدین ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ہم سے ناراض بھی نہ ہو جائے، اور جب بچے دین کی دولت سے امیر بن جائیں تو پھر بچے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں والدین ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، یہودی تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر کہنے لگا آقا جب میں کلمہ پڑھنے آ رہا تھا تو میری ماں بھی رو رہی تھی، میرا باپ بھی رو رہا تھا کہ اپنے آباء و اجداد والا مذہب نہ چھوڑو، آباء و اجداد والا دھرم نہ چھوڑو، کلمہ نہ پڑھو، لیکن آقا ان کو رلا کر، ان کو تڑپا کر، ان کو روتا چھوڑ کر میں آیا، کلمہ پڑھ کے الحمدللہ مسلمان بن گیا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابی اب واپس جاؤ، جس طرح تو نے ان کو رلایا ہے اب اسی طرح ان کو ہنسا کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ بوڑھے والدین کی عزت، بوڑھے والدین کا احترام، بوڑھے والدین سے پیار، ان سے محبت، ان سے ان کا حال چال پوچھنا، اچھے سلوک سے پیش آنا اولاد پر فرض ہے۔